دنیا سرسبز ہے، ساداب ہے، میٹھی ہے، لیکن میٹھی کیوں ہے؟ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کی زبان مبارک سے پورا بیان سنیں کہ دنیا ہری بھری ہے، میٹھی ہے، کوئی بھی لے، رشوت سے لو تو بھی میٹھی لگے گی، اور رشوت سے لو تو بھی سارے کام بن جائیں گے۔ رشوت کے مال سے شادی ہوئی کہ ہو گئی، رشوت کے مال سے بلڈنگ ہو گئی کہ ہو گئی، رشوت کے مال سے علاج ہو گیا، ہو گیا۔ جی ہاں، یہ بات ہے، سمجھائیے کہ یہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے۔ اور اللہ کی کیا ترتیب ہے کہ اللہ کی ترتیب اس ہری بھری دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایک کے بعد ایک کو اس پر لائیں گے کہ پہلے ہمارے دادا تھے، پہلے ہمارے دادا تھے یہاں، اس کے بعد ہمارے ابا ہے، اور ابا کے بعد اب ہم ہیں۔ یوں یہ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، تو ایک کے بعد ایک کو لائیں، کوئی اپنے ساتھ لے کے نہیں لے جاتا۔ جی ہاں، کہ دادا تھے سب لے گئے، اب ایسا نہیں ہے، وہ دادا بھی چھوڑ کر چلے گئے، وہ ابا بھی چھوڑ کے چلے گئے، اب ہم ہیں پوتے۔ ہاں، پھر پوتوں کے بعد کبھی ان کی اولاد ہوگی، ایک کے بعد ایک۔ ہاں، تو اس ترتیب میں اللہ کا کیا مقصد ہے کہ دنیا دکھانا مقصد ہے، اس کا ہرا بھرا ہونا مقصد ہے، اس کا میٹھا ہونا دکھانا مقصد نہیں۔ اس کو ہرا بھرا بنا کر کے امتحان بنایا ہے، اس کو میٹھا بنا کر امتحان بنایا ہے کہ کون اس میں اللہ کے حکموں کی رعایت سے چلتا ہے اور کون اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے اندر گھستا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے ہے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھیں گے تمہارے عمل کیا بنتے ہیں۔ اس میں آدمی اپنی اپنی چیزوں میں گھس کر اپنا عمل بناتا ہے، اس کا وہ ذمہ دار ہے، اس کا وہ ذمہ دار ہے کہ اس چیز میں گھس کر کے کیا عمل کیا، حاکم نے حکومت میں کیا عمل کیا، تاجر نے تجارت میں کیا عمل کیا، زمیندار نے زمینداری میں کیا عمل کیا، اپنے عمل کا وہ ذمہ دار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک کے بعد ایک کو لا کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اللہ کے نبیوں کی تعلیم یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اسباب میں امتحان میں ہے، اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے وہ کوشش کرے، محنت کرے۔ کہ کون سی محنت؟ کہ اللہ کے حکموں والی محنت کرے۔ جب اللہ کے حکموں والی محنت کرے گا تو کیا نفع ہوگا کہ اندر کا یقین بدلے گا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے حکموں کی محنت میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ کرنے والا ایک اللہ ہے، اور جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ راضی ہوگا تو حالات ٹھیک ہوں گے، ناراض ہوگا حالات بدل جائیں گے۔ یہ دعوت ہے۔ ہاں، تو جب اس حکم کی اس لائن کی محنت ہوگی تو اندر کا یقین بدلے گا کہ وہ جو ہوگا وہ تو اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے ہوگا نہیں، پھر اللہ کو کیوں ناراض کروں۔ اس لیے رخ بدلتا ہے دین کی محنت سے، دنیا کے اسباب میں، پھر وہ اللہ کے حکم کو لے کر کے جاتا ہے۔ ہاں، اللہ کے حکم کو لے کر کے جائے گا، اللہ کے حکم کے ساتھ جائے گا، اور یہی مقصد ہے۔ اسباب کو اللہ نے ہم پر حرام نہیں کیا ہے کہ اس کو چھوڑو، چھوڑنے کی دعوت نہیں دی ہے کہ چھوڑو گھر کو، چھوڑو کاروبار کو، چھوڑو بیوی بچوں کو، کہ چھوڑنے کی دعوت نہیں دی ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اللہ نے یہ سب چیزیں بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تو ہمارے لیے، ہاں ہمارے لیے پیدا ہو گئی ہے۔ تو پھر کیسے حرام کیا جائے گا اس کو؟ کیسے منع کیا گیا؟ کیسے چھوڑا جائے گا اس کو؟ یہ تمہارے لیے ہے، تو یہ ہمارے لیے ہے۔ اور تم کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہ تم کو اپنی دنیا میں آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ راستہ ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ، یہ دعوت ہے، اور یہ سمجھداری کی بات ہے کہ بنانے والے نے یہ رہبری کی ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے ہو۔ اس لیے کامیاب بندہ وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے۔ قارون کو اللہ نے مال دے کر یہ دعوت دی تھی، بہت مال دیا تھا اس کو، اس کے قصے مشہور ہیں۔ تو اس کو مال دے کر کے یہ دعوت دی تھی
کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ تجھ کو اللہ نے جو مال دولت دے رکھی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. اور یہ دعوت ہر مالدار کو ہے، چاہے اس کے پاس مال تھوڑا ہو چاہے اس کے پاس مال زیادہ ہو، کہ وہ اپنے مال سے آخرت بناوے. دنیا سے دنیا بنانے کی دعوت نہیں ہے کہ دنیا سے دنیا بنا، وہ تو بنے گی، لیکن دنیا سے آخرت بنانا کہ ہاں اس کا طریقہ الگ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اندر کا یقین بدلے، اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آوے، ہاں اندر اللہ کی نعمتوں کی اور اس کے احسانات کی قدر آوے، اور پھر اپنے اسباب کو، اپنی صلاحیتوں کو حکم کے مطابق استعمال کرے کہ دنیا آخرت بن جائے گی. اسی دنیا سے آخرت بنے گی، اسی دنیا سے آخرت اجڑ بھی جائے گی. کہ اگر اپنے اسباب میں اپنی خواہشوں کے ساتھ آدمی استعمال ہوا تو وہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرے گا، اپنی خواہشات میں، من چاہی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی سے آگاہ کیا ہے کہ کوئی اپنی صلاحیت کو برباد نہ کرے اللہ کے نافرمانیوں میں، اپنی خواہشوں میں، بلکہ اپنی صلاحیتوں سے اپنے آپ کو ایمان والا، دین والا، تقوی والا بناوے. پھر اللہ دنیا کی نعمتیں برکت کے ساتھ دیں گے. یہ بھی دستور ہے اللہ کا کہ جب ایمان اور تقوی اندر آ گیا تو اللہ نعمتیں بھی دیں گے اور برکت کے ساتھ دیں گے. دو طریقے سے دیتے ہیں، برکت کے ساتھ بھی دیتے ہیں، الجھن کے ساتھ بھی دیتے ہیں. الجھنوں کے ساتھ دیں گے کہ بہت دیا ہے لیکن بہت الجھن ہے، صبح کہاں ہوتی ہے، شام کو ہوتی ہے، پر وقت پتہ نہیں چلتا، اتنے الجھنے ہیں. نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، کیوں کہ الجھنے ہیں. دنیا کے اسباب دیے ہیں الجھنوں کے ساتھ، دنیا کے اسباب دیے ہیں برکتوں کے ساتھ. یہ ترتیب ہے اللہ کی کہ اگر دنیا کو ایمان بنا کر، تقوی بنا کر، محنت کر کے لیے ہے کہ یہ دنیا برکتوں والی ہوگی. کیسا لگا اپنے کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں. ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک بھی ضرور کر دے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے. جزاک اللہ.